بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون سے کام ہیں جو عورت حیض، نفاس اور جنابت میں نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس سلسلہ میں عورتوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہے۔ سینہ بسینہ وہ راز چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عورت حیض، نفاس اور جنابت میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور بعض اوقات تو عورتیں جو آ کے مجھے بتاتی ہیں وہ اس قدر سنگ دلانہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی بڑا حوصلہ چاہیے۔ مطلب اگر عورت جنابت کی حالت میں ہے تو وہ آٹا نہیں گوندھ سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اور بعض اوقات تو اتنا وہ بڑا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں، عورت کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے وہ نہانے کا بھی مسئلہ ہے، مہمانوں کو اٹینڈ کرنے کا بھی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح وہ ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے جس میں سراسر عورت کے اوپر ظلم و ستم ہے۔ جنابت پر تو دونوں برابر ہیں، مرد بھی اور عورت بھی، اور اگر لیٹ کریں گے تو دونوں گناہ گار ہیں۔ تو پھر عورت کے اوپر اتنا برڈن کیوں ہے کہ وہ بچے کو دودھ بھی نہیں پلا سکتی، وہ کھانا بھی نہیں بنا سکتی، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتی؟ یہ دین نہیں ہے۔ دین اس قدر شدت والی سختی نہ مرد کے اوپر ڈالتا ہے نہ عورت کے اوپر ڈالتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ نے انہیں کسی کام کے سلسلے میں بھیجا، تو چونکہ ان کے اوپر غسل فرض تھا تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ وہ مٹی میں اس طرح لوٹ پوٹ ہوئے کہ ان کا پورا جسم مٹی میں ڈوب گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں جاتا کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا کہ وہ ناپاک ہے، وہ پی بھی نہیں سکتا کہ وہ ناپاک ہے۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ عورتیں پوچھتی ہیں وہ اپنے لباس کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کیا وہ لباس جو ہے وہ بھی سارا ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو شریعت ہمیں اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیتی۔ ہمارا لباس بھی پاک رہتا ہے، ہمارے انڈر گارمنٹس بھی پاک رہتے ہیں، الا یہ کہ ان کے اوپر نجاست نہ لگے، اور اگر نجاست لگی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ وہ نجاست کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے کھرچ دیا کرتی تھی اور پھر ان کو پانی سے دھو دیا کرتی تھی، اور پھر آپ اسی لباس میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کر جاتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے کر جاتے تو کپڑوں کے اوپر پانی کا جو نشان ہے وہ لگا ہوتا تھا۔ تو دین اتنی سختی نہیں ڈالتا۔ قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ جب عورت کو حیض ہے تو جماع سے منع فرمایا گیا، مرد و عورت کی ملاقات سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ تکلیف کی حالت ہے، بس حیض میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ حیض میں عورتوں کے قریب نہیں جانا۔ عورتوں نے کیا خود کے اوپر بنایا ہوا ہے؟ اپنے حیض والا جو لباس ہے اوپر والا وہ بھی علیحدہ ہے، جو چارپائی ہے وہ بھی علیحدہ ہے۔ ایون کچھ عورتوں کو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے حیض والی عورتوں کے برتن علیحدہ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ نفاس میں بھی نماز منع ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا بنا کسی کپڑے کے منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے، ہم اس کو کسی موٹے کپڑے سے پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور عورتوں نے کیا مسائل بنائے ہوئے ہیں؟ نفاس کی حالت میں عورت کا بستر علیحدہ، اس کی چارپائی علیحدہ، اور 40 دن کے لیے یوں سلوک کیا جاتا ہے گویا کہ یہ انسان ہی نہیں ہے، چارپائی علیحدہ۔ اور کچھ گھروں میں نے یہ بھی رواج دیکھے ہیں کہ وہ نفاس والی عورت جو ہے اس کا بستر علیحدہ اور وہ کسی اور بستر کو یوز نہیں کر سکتی، چارپائی علیحدہ اور وہ کسی اور چارپائی کو یوز نہیں کر سکتی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نفاس اور جنابت میں یہی حکم ہے۔ ناپاکی کے دنوں میں قربت محدود ہے، قربت ہے لیکن محدود ہے۔ نماز اور روزہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حیض اور نفاس میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، اس میں فقہا کا اجماع ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سے روزہ حیض اور نفاس میں رکھنا منع ہے، بعد میں قضاء لازم ہے۔ جنابت میں بھی نماز اور روزہ غسل کے بعد واجب ہے، لیکن جو حیض اور نفاس ہے اس کے بعد نماز کی قضاء نہیں ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کی، ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا گیا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا گیا۔ حیض، نفاس اور جنابت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، اس میں فقہا کا اجماع ہے۔ مصحف کو چھونا، کچھ فقہا حنفی اور شافعی کے نزدیک برائے احتیاط مصحف چھونا منع ہے، مگر اپنے ذہن سے تلاوت یا موبائل یا ڈیجیٹل قرآن جائز ہے۔ اہل حدیث علماء کے نزدیک موٹے کپڑے کے ساتھ قرآن کے جو اوراق ہیں ان کو پلٹا جا سکتا ہے۔ ذکر، دعا، درود اور تلاوت جائز کام ہے، دعا بھی کر سکتی ہے، درود بھی پڑھ سکتی ہے، ذکر ہر حال میں جائز ہے۔ تو حیض، نفاس یا جنابت میں روحانی اعمال جاری رکھنا جو ہے وہ ممکن ہے، کیونکہ عورت کا تعلق اللہ سے ختم نہیں ہوتا۔ تو اب حیض میں، نفاس میں، جنابت میں عورت کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، اس کے کپڑے پاک ہیں، اس کے جوتے پاک ہیں، اس کے ہاتھ پاک ہیں، قرآن پاک جو ہے اس کو موٹے کپڑے سے پکڑ کر پڑھ سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور نماز سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ کھانا بنا سکتی ہے، سحری بنا سکتی ہے، کھا سکتی ہے، کھانا بھی کھا سکتی ہے، بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے۔